اب ہم لوگ غالب آ گئے، فتح ہو گئی، مال غنیمت جو ہے سب لا کر جمع کرو۔ سارے مال غنیمت کو لا کر جمع کیا۔ اب سارے مال کو سمیٹ کر قافلہ چلنے کا ارادہ کر لیا مدینہ۔ ایسے وقت میں ایک صحابی رسول تھے، ان کو یاد آیا کہ مجھے بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی، جو مال غنیمت قلعہ میں ہے، گھروں میں ہے، اس کو لے کے آؤ۔ اب میں جا کے لے کے آیا، کہیں ایسا نہ ہو ہم چلے جائیں کوئی چیز باقی رہ جائے تو یہ ذمہ داری کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے سوچے جلدی جلدی جا کے دیکھوں گا، کسی کو بتائے نہیں، خاموشی سے چلے گئے چپکے سے وہاں پر۔ اب قلعہ پورا چھوٹا موٹا ایک روم تو تھا نہیں، اب تلاش کرنے لگے، یہاں دیکھے وہاں دیکھے، وہ طرف دیکھے، وہ گھر دیکھے، وہ علاقہ دیکھے، وہ بستی دیکھے، دیکھتے دیکھتے ایسا طاق پہ ہاتھ مار رہے تھے، کوئی چیز لگی، اٹھایا تو ایک سوئی تھی۔ کتنی بڑی سوئی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی سوئی ہو سکتی ہے، چھوٹی سوئی تھی، لیے اس کو جیب میں رکھے فوراً باہر آئے، دیکھے قافلہ جا چکا، نہ یہ کسی کو بتائے تھے، نہ کسی نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب سواری پہ جلدی سوار ہوئے اور سواری کو دوڑائے کہ ہم دیکھیں اور کہاں تک گئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن ان کو گھنٹوں یہاں لگ گئے، وہ قافلہ بہت دور نکل گیا۔ بہت کوشش کے باوجود ان کو اپنا قافلہ نہیں ملا، تو سوچا اب جا رہے ہیں مدینہ سے تھوڑا پہلے ہمارا گھر ہے، بہت دن ہو گیا ہے، بیوی بچوں سے ملاقات کیے ہوئے، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے جا کر ملاقات کریں گے، آدھے گھنٹے میں ملاقات کر کے پھر نکل جائیں گے، مدینہ پہنچ جائیں گے اور یہ سوئی بیت المال میں جمع کرا دیں گے۔ اب گئے وہاں پہ، تھوڑی دیر کے بعد نکلنے لگے تو والدین جو بوڑھے تھے، ضعیف تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ بہت دن کے بعد آئے ہو، 2 دن تو رک جاؤ، 1 دن تو رک جاؤ۔ ماں باپ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا بھی دل نرم ہو گیا۔ اس طرح ماں باپ روک رہے ہیں، بیوی آئی وہ بھی رونے لگی۔ شوہر محترم اتنے دن کے بعد آئے، تھوڑا رکو۔ اور پھر 2-3 معصوم بچے تھے، انہوں نے انگلیاں پکڑ لیا، ابو جان رک جاؤ، بہت دنوں کے بعد آئے۔ خیر دل بھرا آیا، رک گئے، 2 دن گزارا والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد صبح جلدی نکل گئے۔ جب مدینہ پہنچ رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور دیکھا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور سیدھا پہنچ گئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب وہاں پہنچے تو کہا امیر المومنین بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ ہماری غلطی کو معاف کر دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی بتاؤ تو پہلے غلطی کیا ہو، پہلے وہ غلطی ہی نہیں بتا رہے تو معافی مانگ رہے ہیں۔ کہا نہیں امیر المومنین معاف کر دیجیے۔ کہا بھائی غلطی کون سی ہے پہلے بتاؤ تو۔ ان کا دل اور بھر آیا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ کہا امیر المومنین پہلے آپ وعدہ کریں معاف کرنے کا تو میں واقعہ بتاتا ہوں۔ جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، دل بھر آیا، تو کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، اب بتاؤ کون سی غلطی ہوئی ہے تم سے۔ تو پورا واقعہ بیان کیا۔ امیر المومنین بلا بتائے ہوئے ایسے میرے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز باقی رہ گئی ہو، میں نے اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا، اپنی کرسی کا حق ادا نہ کیا، اپنی ذمہ داری کا، اس لیے واپس گیا، تلاش کیا، ایسے ایک سوئی ملی، اور جب باہر آیا سب لوگ نکل گئے تھے۔ میں سوچا راستے میں میرا گھر ہے، مل کے 15 منٹ میں نکل جاؤں، لیکن گھر والوں نے بہت ضد کیا تو مجبوراً لوٹنا پڑا۔ اب غلطی ہو گئی، گناہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ سوئی چھوٹی سی سوئی ہے دوست، آج کروڑوں ایکڑ کھا لی ہے، خیانت کر دی ہے،
قبرستان وہ بھی بیچ کے کھائے، مسجد کے ملگیوں کو بیچ کے کھا لیے، کیا چیز چھوڑا ان بدبختوں؟ کرسی بنانا۔ یہ بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے آج یہ رو رہے ہیں، مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں، اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ مصیبت، یہ جو آفت آتی ہے بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تم نے غلطی کی، تم نے چوری کی، اس لیے بڑے چور کو اللہ مسلط کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضٍ، اللہ بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے۔ انہوں نے ظلم کیا ان بڑے بڑے زمینوں پر، بڑی بڑی عمارتوں پر اور بڑے بڑے امانتوں پر، جب ان لوگوں نے ظلم کیا تو بڑے ظالموں نے بھی بڑی بیل پیش کیا ہے دوستو۔ تو خیر مختصر یہ کہتے ہیں امیر المومنین میری غلطی یہ ہے کہ لیٹ ہو گیا، 2 دن ہو گئے ہیں، یہ سوئی میں بیت المال میں جمع نہ کر سکا، یہ جمع کر لیجیے، معاف کر دیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، بڑی حسرت بھری نگاہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا یہ لوگوں دیکھ رہے، تعجب ہو رہا ہے، اس شخص پر تعجب ہو رہا ہے، رو رہا ہے، کہتا ہے بہت بڑی خیانت ہو گئی، کہتا ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کہتا ہے امیر المومنین معاف کر دو۔ اس کی امانت داری میں تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سارے مجمع کے لوگ، مسجد کے لوگ بیک زبان کا امیر المومنین ایسا آدمی تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمر کو اس وقت تک تو نے موت نہیں دی جب تک کہ نبی کی امت میں سے ایسے شخص کو عمر سے نہ ملا دیا جس سے تھوڑی سے غلطی نہیں ہوئی، پھر بھی کہتا ہے امانت میں خیانت ہوئی، اور روتا ہے وہ اللہ کے ڈر سے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیسے امانت دار کو ملا دیا، دکھا دیا زندگی میں موت سے پہلے پہلے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پورا مجمع تعجب کر رہا ہے اس کے دینداری پہ، امانت داری پہ، جو اللہ جو گورنر نے ان کو منصب دیا تھا، اس منصب کو، اس امانت کا حق کس طریقے سے ادا کیا، ایسا امانت دار کبھی زندگی میں نہ سنا نہ دیکھا تھا، تعجب کر رہے ہیں۔ اسی وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو اس کی امانت داری پر تم کو تعجب ہے، لیکن علی کو اللہ کی قسم کوئی تعجب نہیں۔ لوگوں نے کہا علی تم کو کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پورے مجمع کے لوگ تعجب کر رہے ہیں اس کی امانت داری پہ، اور تم کہہ رہے علی کو تعجب نہیں ہے؟ کہا ہاں نہیں تعجب، کہا ہوش میں؟ کہا ہاں ہوش میں ہو۔ کہا کیوں کہے ہو تعجب نہیں ہے؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو تعجب ہے، یہاں 100 لوگ جمع ہے، سب کو تعجب ہے، آپ کو تعجب کیوں نہیں دکھتا؟ کہا اس لیے ہمیں اس پر تعجب نہیں ہے، بلکہ جب ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ، ہمارا وزیر، خلیفۃ المسلمین اتنا امانت دار ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھیوں میں یہ امانت داری ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا جب کرسی پہ بیٹھنے والے، عہدے پر بیٹھنے والے، منصب پہ بیٹھنے والے امانت دار ہوں گے تو نیچے والے بھی امانت دار ہوں گے، کرسی پہ بیٹھنے والا چور ہوگا تو سب چور ہوں گے۔ یہ ہے مطلب دوستو۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی امانت داری پہ مجھے تعجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عمر جیسے خلیفہ ہم کو عطا کیا جو اتنا امانت دار ہے۔ تیل بھی وزن کرتا ہے تو بیوی کو کہتا ہے وزن مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تیل کا قطرہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائے تو خیانت ہو جائے گی۔ یہ امانت داری ہے دوستو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر اہل، خائن،
چور جو اس کے مستحق نہ ہو ان کو منصب دیا جائے تو سمجھ لو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. فانتظر الساعہ، اب تم قیامت کا انتظار کرو کہ اب قیامت آنے والی ہے.